درندگی کا وہ ننگا ناچ ناچ رہا ہے کہ جنگل کے درندے بھی اس کی درندگی پہ شرمائے، اور اس درندگی کے بے شمار مظاہر ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مظہر ماضی قریب میں جموں کشمیر کے پہلگام میں آتنکوادیوں نے ہمارے 26 بے گناہ ہندوستانیوں کے خون کے ساتھ جو ہولی کھیلی ہے، اس طرح کے تماشے اور اس طرح کی درندگی کے مظاہر آج زمین پر جا بجا دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ایسے میں مذہب اسلام پہ سوال اٹھ رہا ہے، پیغمبر اسلام پہ الزامات آ رہے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کی ناجائز حرکتوں کو انجام دینے والے بدمعاش لوگ ہمارے مذہب کا نام لے کر، ہمارے دین کا نام لے کر، قرآن مجید کا حوالہ دے کر، ایسے میں عالمی پیمانے پر بھی اور ملکی پیمانے پر بھی بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ بہت ساری غلط فہمیوں کو پالے ہوئے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، آئیے اپنی گفتگو اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں کہ مذہب اسلام نے انسان کو بحیثیت انسان کس نظر سے دیکھا۔ دیکھو، ایک ہے مسلمان کی قیمت اللہ کے پاس بحیثیت مسلمان، ایک مومن کی قیمت اللہ کے پاس بحیثیت مومن، ایک موحد کی قیمت اللہ کے پاس بحیثیت موحد۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، انسان بحیثیت انسان اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے، انسان بحیثیت انسان اسلام کے نزدیک کتنا قیمتی ہے، انسان کو بحیثیت انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کس نظر سے دیکھا اور کس نظر سے دکھایا ہے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے سورہ بقرہ کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھی جس میں تخلیق آدم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس گھڑی کو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، سنو اور غور کرو، زمین پر بھیجنے سے پہلے آسمان پر انسان کی کیا عزت ہوئی، زمین پر بھیجے جانے سے پہلے رب العزت نے انسان کو آسمانوں پہ کیا عزت دی۔ سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس نئی مخلوق کا تذکرہ اپنے ملائک کے سامنے کیا، اپنے فرشتوں کے سامنے کیا، جو اس اہتمام پہ دلالت کرتی بات۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیدائش انسان کی تخلیق سے پہلے کہا میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے اس نئی مخلوق کو اللہ نے ایک لقب سے نوازا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، جانشین بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے انسان کو خلیفہ کے معزز لقب سے نواز کر زمین پر اس کی ذمہ داریوں کی جانب سے اشارہ کیا۔ تکریم انسانیت کا تیسرا پہلو تخلیق آدم میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم کو، انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ساری کائنات کو اللہ نے اپنے قانون کن فیکن سے بنایا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ابلیس سے اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کو تو نے سجدہ نہ کیا، اس کو سجدہ کرنے سے تو انکاری ہوا۔ پتہ چلا کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے اپنے قانون کن فیکن کے ذریعے بنایا، پر آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اور جب آدم کا پتلا بن گیا اور اللہ نے اس میں روح ڈال دی، جیسے ہی آدم کے پتلے میں روح ڈالی گئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ زندگی میں چھینک کتنا معنی رکھتی ہے کہ آدم کے پتلے میں جیسے ہی روح ڈالی گئی اور زندگی دوڑی، سب سے پہلے چھینک آئی، اور جیسے ہی چھینک آئی آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ کے الہام سے الحمدللہ، اور آدم کی چھینک کے بعد ان کی حمد و ثنا کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، کہا کہ یرحمک اللہ،
رحمک ربک۔ یہ تکریم انسانیت کا تیسرا پہلو تھا کہ اللہ نے اس مخلوق کو اپنے دو ہاتھوں سے بنایا۔ اور تکریم انسانیت کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا جو کہ فرشتوں کے پاس نہ تھا، جس کو قرآن علم اسما سے تعبیر کرتا ہے۔ علم اسما کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کا نام اور اس کی خصوصیت بتائی گئی آدم کو۔ یہ دیکھو پانی ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ دیکھو ہوا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ دیکھو درخت ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ دیکھو مٹی ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو علم اسما سکھایا جو کہ فرشتوں کو نہیں سکھایا گیا۔ یہ تکریم انسانیت کا چوتھا پہلو ہے۔ تکریم انسانیت کا پانچواں پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے لیے سجدہ تعظیمی کریں۔ تو یہ سب وہ اہتمامات ہیں، تکریم انسانیت کے وہ مظاہر ہیں کہ انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے آسمان پر جو عزت دی، اس سے پتہ چلتا ہے بھائیوں اسلام رہنمائی کے ساتھ بھیجا، وقفے وقفے سے اللہ نے رسول بھیجے، سچا دین عطا کیا، وقفے وقفے سے پیغمبر آتے گئے، انبیاء، اتقیاء، صلحاء، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا کیے۔ اور اس طرح زمین کی مخلوقات میں بھی اللہ نے انسان کو بڑا مقام عطا کیا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں خشکی میں ہم نے انہیں سوار کرایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بے شمار مخلوقات میں ہم نے ان کو بڑی فضیلت عطا کی۔ ایک تو یہ ہوا، اور اس کے بعد حضرات اللہ نے انسانوں کے لیے جس مذہب کو پسند کیا اس مذہب کا نام کیا رکھا؟ اسلام۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے جو مذہب زمین پر پسند کیا وہ اسلام ہے، اور اسلام سلامتی سے نکلا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس زمین پر سلامتی کتنی ضروری ہے۔ امن و سلامتی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو جو اس نے آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبروں کو دیا، سارے پیغمبروں کا دین ایک تھا اور وہ تھا صرف اسلام اور صرف اسلام۔ اللہ نے اپنے پسندیدہ مذہب کو جو اسلام کا نام دیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس زمین پر امن و سلامتی کی کیا اہمیت ہے۔ یاد کیجئے خلیل اللہ نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل اللہ نے جب اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، شہر مکہ میں اپنی زوجہ کو، اپنے فرزند اسماعیل کو بسایا، وہاں حضرت ابراہیم نے شہر مکہ کو لے کر کچھ دعائیں کی۔ لیکن قرآن میں دیکھیے گا خلیل اللہ نے شہر مکہ اور اہالیان مکہ کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں مانگی، سب سے پہلے کیا چیز مانگی؟ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دینا اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزی دینا۔ کھانے سے پہلے، کھانے پینے سے پہلے، روزی روٹی سے پہلے خلیل اللہ امن کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دینا۔ اس سے بھی قرآن مجید کا یہ پیغام واضح ہوتا ہے کہ انسانی آبادی جہاں رہتی ہے وہاں اسلامی نقطہ نظر سے اس کی بنیادی ضرورت امن ہے۔ کھانے پینے سے زیادہ ضرورت امن کی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے دیکھیے نا، ایک مسلمان کا تعارف، ایک مسلمان کا انٹروڈکشن جب اللہ کے نبی نے کرایا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو روزے رکھتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو حج کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے گا، لیکن جب ایک جملے میں مسلمان کے تعارف کی بات آئی تو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں کہا مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، مسلمان وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، مسلمان وہ ہے جو روزے رکھتا ہے، مسلمان وہ ہے، نہیں، آپ نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان وہ ہے
جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے.